اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو تباہ کر دیا. یہ ان چیزوں کو روکنا اداروں کا کام ہوتا ہے, لیکن جب آپ اداروں سے اپنے لیے فائدے ڈھونڈ رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں آپ اہل لوگ نہیں لگائیں گے, اس میں آپ وہ لوگ لگائیں گے جو کہ کرپٹ بھی ہوں گے, وہ لوگ جو کہ نااہل بھی ہوں گے. آج ان کی یہ بنتی ہے کہ یہ جو ہے تو نیب میں بجائے اس کے کہ پیشی ہو کے جواب دیں. اب ہمارے بزدار ہیں, عثمان بزدار ہیں, چیف منسٹر پنجاب ہیں, ان کو بلایا گیا, اب یہ چوتھی دفعہ ان کو بلایا جا رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کسی بارات کے ساتھ گئے ہوں, کسی پروٹوکول کے ساتھ گئے ہوں؟ خاموشی سے جاتے ہیں, خاموشی سے واپس آتے ہیں. انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل وہ بنا دیا ہے. اب یعنی اس ملک کی بدقسمتی یہی ہے کہ ان جیسے لوگ, مریم نواز جیسے لوگ, جو کہ بجائے اپنے کیے پہ نادم ہوں, وہ آ کے جو ہے تو پریس کانفرنس کرتے ہیں. آج ان کا مریم نواز گروپ بیٹھا ہوا تھا, پریس کانفرنس کر رہا تھا. اب کل جو ہے تو شہباز شریف گروپ پریس کانفرنس کرے گا, پھر تیسرے روز جو ہے تو پتہ نہیں اور کون سا گروپ پریس کانفرنس کرے گا. تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ قانون کے کٹہرے میں ہم نے کھڑا کرنا ہے اور ان سے یہ سارے حساب لینے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں کہ کبھی لندن چلے جاتے ہیں, والد صاحب ہیں تو وہ لندن چلے گئے, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ اپنی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ ان کے اپنے ورکرز جو ہیں وہ یہاں پہ جو ہے تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ کیسی لیڈرشپ ہے؟ لیڈرشپ وہ ہے جو کہ آپ کے ملک میں موجود ہو, جس کے اثاثے اس ملک میں موجود ہوں, جس کی انویسٹمنٹس اس ملک میں موجود ہوں. ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ملک کو کنگال بھی کر دیا اور اوپر سے دیدہ دلیری یہ دیکھیے کہ آپ آ کے اور پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں کہ آپ سے سوالات پوچھے گئے. وہ کہتی ہیں کہ جی مجھ سے پوچھا گیا کہ مصنف آپ کا پسندیدہ مصنف کون تھا. میں ہوتا تو کہہ دیتے کہ انہوں نے شاید جواب دیا کہ ماریو پوسو, جس نے کہ گاڈ فادر کا آتھر تھا. یہ تو آپ کی حالت ہے. یعنی ایسی دیدہ دلیری, اس کلچر کو ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے, اس کلچر کو ہم نے شکست دینی ہے کہ آپ نے ملک کے مستقبل کو داؤ پہ. آج جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ مہنگائی کی ہوں, چاہے وہ لاہور میں پانی ہو یا وہ کراچی میں ہو, یہ سارا ان کا کیا دھرا ہے. انہوں نے صرف جو ہے تو آرائش پہ کام کیے اور جو اصل کام تھے وہ کیے نہیں. ملک کو قرضوں میں چھوڑ گئے, ملک کو سیاسی طور پہ, عالمی طور پہ, سفارتی طور پہ تباہ و برباد کر کے چلے گئے. اور آج یہ آ کے تو اس کا جشن مناتے ہیں اور پریس کانفرنسز کرتے ہیں. یہ تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی یہ آپ تو ادھر جواب دینے کے لیے آئے تھے, وہ جواب دیں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کی میڈیا ونگ کو, جنہوں نے کہ ایک زبردست ایک ڈرامہ رچایا اور زبردست سٹوری بورڈ بنایا کہ جو اصل بات ہے اس سے ڈائیورژن ہو جائے. اور ان کا جو ہے تو یہ پتھر اور پولیس اور یہ بھی اپنے جو ان کے کیا ہوا تھا, انہوں نے یہ سٹیج کیا, یہ ڈرامہ انہوں نے سٹیج کیا صرف کس لیے کہ جو اصل چیز ہے اس سے ہٹانے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے. توجہ نہیں ہٹنے والی. آپ کو جواب دینا ہوگا. آپ سے کسی نے نہ آپ میں فلسفے کی کوئی گنجائش ہے. آپ نے جواب دینا ہوگا کہ جو آپ نے کرتوت کیے, جو آپ نے لوٹ مار کی, اس کا جواب دینا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ادھر پاکستان کے عوام غریب پھر رہے ہوں, ہم دال روٹی اور اس کے لیے وہ ترس رہے ہوں, اور ادھر جو ہے تو یہ اربوں خربوں بنا کے اور باہر اپنی جائیدادیں بنا کے اور آج بیٹھے ہوئے ہیں, پھر انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے گا. اب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں, ہونے دیں. ہم تو چاہتے ہیں, ہمارے لیڈر نے تو پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہوں گے. اس وقت بھی یہ اکٹھے تھے جب یہ حکومت میں تھے, آج بھی وہ اکٹھے ہیں جب اپوزیشن میں ہیں. بیکاز ان کا مقصد ہی ایک ہے, یہ اپنی دولت بچانا چاہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو قانون کے شکنجے سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اور جب بھی کبھی بات ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب میں یہ NRO مانگ رہے تھے, نیب کی یہ کرپشن کی نئی تشریح کر رہے تھے کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی کرپشن یہ ہوتی ہے, اس کی تشریح یہ ہونی چاہیے. یعنی ایک ملزم ہے, وہ بتا رہا ہے, اس کو ہمیں بتا رہا ہے کہ جی کرپشن کی تشریح کیا ہوگی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ شعبدہ گر ہیں جو کہ مختلف ناٹکوں کے ذریعے آ کے اس ملک کے ریسورسز کو تباہ کرتے ہیں, لوٹتے ہیں اور پھر عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک وہ ہے, اس کی تجدید ہم نے کرنی ہے اس آنے والے 14 اگست میں کہ اب پاکستان مزید اس طرح نہیں چل سکتا اور نہ انشاءاللہ چلے گا.